وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الناس کہہ کر پکارا جائے تو سب لوگ اس میں آ جاتے ہیں، چاہے مسلمان ہوں چاہے کافر ہوں۔ اے لوگو، کلو مما فی الارض، کھاؤ اس سے جو زمین میں ہے، حلالا طیبا، حلال اور پاکیزہ۔ زمین میں اللہ نے جو تمہارے لیے یہ چیزیں پیدا کی ہیں حلال اور طیب، انہیں کھاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور نہ تم پیروی کرو شیطان کے قدموں کی۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور انسان جو ہے وہ دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک جسم اور ایک روح۔ انسان کا جسم اللہ رب العالمین نے مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ ہمارے باپ سیدنا آدم علیہ السلام، اللہ نے ان کا پتلا مٹی سے بنایا، کیونکہ آدم علیہ السلام مٹی سے ہیں، ان کی بنیاد، ان کی اصل، تو ان کی ساری اولاد بھی مٹی سے ہی ہے۔ اگرچہ آدم علیہ السلام کے بعد اماں حوا اور آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ چلا اور پھر نسل انسانی آگے بڑھی، وہ نطفے سے آگے بڑھی۔ انسان نطفے سے پیدا ہوتا ہے، یا تو انسان اپنی اصل کے اعتبار سے مٹی سے ہے، یا پھر وہ جس نطفے سے انسان پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی اصل بھی انسان کی غذا ہی ہے، اور انسان کی ساری غذا مٹی سے ہے، تو اس معنی میں بھی انسان مٹی سے ہے۔ تو چونکہ میں ذکر کر رہا تھا کہ انسان جسم اور روح کا مرکب ہے۔ جسم انسان کا مٹی سے ہے، اور روح اللہ رب العالمین کی طرف سے پھونکی گئی۔ تو چونکہ انسان کا جسم مٹی سے ہے تو جسم کی خوراک بھی مٹی سے ہے، اور چونکہ انسان کی روح وہ مٹی سے نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے پھونکی گئی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ میں نے آدم علیہ السلام میں اپنی روح پھونکی۔ تو روح اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتی ہے جو انسان کے اندر ہے۔ چونکہ روح اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے تو اس روح کی غذا بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے آتی ہے، جس کو ہم وحی کہتے ہیں۔ اس وحی کو بھی روح کہہ دیتے ہیں، اس وحی کو لانے والے فرشتے کو بھی روح الامین کہہ دیتے ہیں۔ تو چونکہ انسان کے جسم مٹی سے ہے تو انسان کی جسمانی خوراک وہ مٹی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے زمین میں پیدا فرمایا ہے تو وہ کھاؤ، لیکن فرمایا کہ ہر چیز نہیں کھانی، حلال اور طیب چیز کھاؤ۔ اس سے پتہ لگا کہ زمین میں جو حلال اور طیب ہوگا اس کو ہم کھا سکتے ہیں، جو حلال نہیں ہوگا، طیب نہیں ہوگا، حلال کا الٹ حرام ہے، طیب کا الٹ پلید ہے، ناپاک۔ تو نہ حرام چیز کو کھایا جا سکتا ہے اور نہ ناپاک چیز کو، پلید چیز کو کھایا جا سکتا ہے۔ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے؟ حلال وہ ہے جس کو اللہ حلال کرے، جس کو اللہ حلال قرار دے۔
حرام وہ ہے جس کو اللہ حرام قرار دے۔ ہم اپنی مرضی سے چیزوں کو حلال اور حرام قرار نہیں دے سکتے۔ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ کیا چیز ہمارے لیے بہتر ہے، کیا چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے، چونکہ ہم اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے تو ہمارے لیے دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ بھی اللہ رب العالمین نے مقرر فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں صرف پیدا نہیں فرمایا، اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ہدایت بھی بخشی ہے۔ دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا طریقہ اور ہماری اصل زندگی جو آخرت کی زندگی ہے، اس زندگی میں کامیابی کا طریقہ جس کو ہدایت کہتے ہیں، اللہ نے وہ بھی ہمیں دی ہے۔ اللہ نے تخلیق اور ہدایت کا کام اکٹھے کیا ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ نے تخلیق اور ہدایت کو جمع کیا ہے۔ الذی اعطى قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو تخلیق بخشی اور پھر ہدایت بھی دی۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں بتایا ہے کہ کیا چیز زمین کی تمہارے لیے حلال ہے، پاکیزہ ہے، کیا چیز تم کھا سکتے ہو، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں بتایا ہے کہ کیا چیز حرام ہے اور کیا چیز ناپاک ہے جس کو تم استعمال نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جن چیزوں سے منع کیا، بلا وجہ منع نہیں کیا، اس کے اندر بڑی خرابیاں ہیں جن سے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے، اور اللہ نے ہمیں جن چیزوں کو کھانے کی اجازت دی ہے، جن چیزوں کو کھانے کا حکم دیا ہے، اس کے اندر بڑی خیر ہے، بڑی حکمتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین کے ہر کام کے پیچھے، ہر حکم کے پیچھے بڑی حکمت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین صرف حلال اور حرام نہیں کرتے، صرف حکم نہیں دیتے، بلکہ اللہ رب العالمین علیم بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی علم اور حکمت والا نہیں ہے۔ اللہ کے تمام فیصلے، تمام احکامات علم اور حکمت پر مبنی ہیں۔ حلال چیز کھائی جا سکتی ہے اور حرام چیز وہ نہیں کھائی جا سکتی، اور حلال اور حرام کا پیمانہ ہماری اپنی خواہشات، ہماری اپنی عقل، ہماری اپنی فطرت نہیں ہے۔ حلال اور حرام کا پیمانہ اللہ رب العالمین کی وحی ہے۔ اللہ نے بتایا ہے کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے۔ حلال جو جس کو اللہ کہیں وہ حلال ہے، اور جس کو اللہ کہیں وہ حرام ہے، اس کو ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ جس کو اللہ نے فرمایا یہ حلال ہے، اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ حلال اور حرام کرنا اللہ کا حق ہے۔ اگر حلال اور حرام، اللہ کے حلال اور حرام کو کوئی شخص نہ مانے اور اپنی طرف سے کچھ چیزوں کو حلال یا حرام کرے، تو گویا کہ وہ اللہ کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ شرک ہے، یہ افتراء علی اللہ ہے۔ اگر کوئی شخص یا کوئی جماعت، کوئی گروہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کے حلال حرام کو نہیں مانتے، ہم دیکھیں گے کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے، حلال حرام کا حق ہمارے پاس ہونا چاہیے، تو یہ شرک ہے، یہ افتراء علی اللہ ہے۔ یہ شرک اس لیے ہے کہ اللہ کے حق کو ہم اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور یہ افتراء علی اللہ ہے۔ اس لیے افتراء علی اللہ ہے، اللہ پر جھوٹ ہے کہ جب کوئی شخص خود کسی چیز کو حلال کر دے اور وہ کہ یہ چیز حلال ہے اور اللہ نے وہ چیز حلال نہ کی ہو، تو اگر ایک شخص یہ چیز کو حلال کہتا ہے، حلال کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ چیز جسے اللہ نے حلال کی ہے۔ اگر ایک شخص اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال کہہ دیتا ہے، اللہ نے اسے حلال قرار نہیں دیا، تو گویا کہ وہ شخص اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بار بار منع فرماتے ہیں کہ یہ حلال اور حرام کرنا اللہ کا حق ہے، یہ تمہارا حق نہیں ہے انسانوں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ نحل آیت نمبر 116، وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ، اور نہ تم کہو اس کو جو تمہاری زبان وصف بیان کرے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اپنی زبان سے تم کسی چیز کو نہ کہو جھوٹ کہتے ہوئے، ہذا حلال، ان کے یہ حلال ہے، وہذا حرام، یہ حرام ہے۔ تم اپنی مرضی سے، اپنی زبان سے، اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال اور حرام نہیں کہہ سکتے، تمہیں یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر تم یہ کام کرو گے لتفتروا علی اللہ الکذب، تو تم اللہ پہ جھوٹ باندھو گے، اللہ پر افتراء کرو گے۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون،
بے شک وہ لوگ جو اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ تو حلال اور حرام کرنا اللہ کا حق ہے۔ اللہ بتاتے ہیں وحی کر کے کیا چیز حلال ہے کیا چیز حرام ہے۔ جو بھی چیز قرآن میں یا حدیث میں حلال قرار دی گئی ہے وہ حلال ہے، جس کو قرآن یا حدیث میں ما انزل اللہ میں حرام قرار دیا گیا وہ حرام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم ما انزل اللہ سے حلال اور حرام کو سمجھو، اپنی مرضی سے حلال حرام کا فیصلہ نہ کرو۔ جی یہ اصول اللہ کے ہر حکم پہ ہی لاگو ہونا چاہیے کیا کہ جس کو اللہ نے کام کرنے کے لیے کہا ہے ہم اس کو مانیں۔ ہاں جی، یہ اصول ہر جگہ کار فرما ہے، یہ کھانے پینے کی چیزیں ہوں یا اور معاملات ہوں، تجارت ہو، تجارت میں کیا چیز جائز ہے کیا چیز ناجائز ہے، ہر چیز کے بارے میں اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہوگا۔ اب یہ دیکھیے یہ سورہ یونس آیت نمبر 59، اللہ فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا، کہہ دیجئے تمہارا کیا خیال ہے جو اللہ نے تمہارے لیے رزق نازل کیا، فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا، تم اس سے حلال اور حرام بنا لیتے ہو۔ اصل میں مشرکین مکہ وہ اپنی طرف سے انہوں نے کچھ چیزوں کو حلال کر رکھا تھا، کچھ چیزوں کو حرام کر رکھا تھا۔ جس طرح اللہ کی حرام کردہ چیز کو ہم اپنے لیے حلال نہیں کر سکتے، اسی طرح اللہ کی حلال کردہ چیز کو ہم اپنے لیے حرام بھی نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ نے شراب کو، خنزیر کے گوشت کو حرام کیا ہے، ہم اسے کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے۔ اور اگر اللہ نے کسی چیز کو حلال قرار دیا ہے ہمارے لیے، دودھ کو یا کسی چیز کو، مثلا گائے کے گوشت کو اگر اللہ نے ہمارے لیے حلال قرار دیا ہے تو ہم اسے بلا وجہ اپنے اوپر حرام بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن مشرکین مکہ یہ کام کرتے تھے۔ اللہ نے جن جانوروں کا گوشت کھانا ہمارے لیے حلال کیا ہے، کئی دفعہ مشرکین مکہ ان جانوروں کا گوشت اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے اپنے بنائے ہوئے اصولوں کی بنا پر، جس کی تفصیل 7ویں پارے میں 8ویں پارے میں موجود ہے، بحیرہ، سائبہ، وسیلہ، حام۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم کون ہو حلال حرام کرنے والے؟ رزق تو اللہ نے نازل کیا ہے، اللہ نے ایک جانور کو تمہارے لیے حلال کیے ہے، تم اسے بلا وجہ اپنے اوپر حرام کیسے قرار دیتے ہو؟ یہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ نے کسی چیز کو حلال کیا ہو، انسان اس چیز کو استعمال نہ کرے تو اسے طبی طور پہ وہ چیز اچھی نہیں لگتی، یہ ایک الگ چیز ہے بالکل۔ لیکن ایک انسان کہے کہ یہ چیز ہم پہ حرام ہے۔ مشرکین مکہ نے کچھ جانوروں کی قسمیں بنا رکھی تھیں، بحیرہ، سائبہ، وسیلہ، حام، کچھ مخصوص قسم کے جانور تھے، یہ جانور بحیرہ ہو گیا ہے، اب یہ ہم پر حرام ہے، حالانکہ اللہ نے تو اس کو حلال کیا ہوا ہے۔ تو جس طرح اللہ کی حلال کردہ چیز کو، حرام کردہ چیز کو ہم کھا نہیں سکتے، اسی طرح اللہ کی حلال کردہ چیز کو ہم اپنے اوپر حرام بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ اللہ نے تمہارے لیے رزق نازل کیا ہے، جائز کیا ہے، تم اس کو حلال اور حرام بنا رہے ہو، تم کون ہو حلال حرام بنانے والے؟ قل اللہ اذن لکم، کہہ دیجئے کیا اللہ نے اس کی اجازت دی ہے؟ کیونکہ اس کی اجازت اللہ ہی دے سکتے ہیں، یہ اللہ کا کام ہے حلال حرام کرنا، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو۔ تو حلال اور حرام کرنا یہ صرف اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ انسان اگر اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال حرام کرے تو گویا کہ اللہ نے، انسان نے اپنی عقل کو یہ اختیار دے دیا، اپنی عقل کو معبود بنا لیا، اپنے آپ کو معبود بنا لیا۔ اور اگر ایک انسان شیطان کے پیچھے لگ کر کسی چیز کو حلال حرام قرار دے تو پھر انسان نے گویا کہ شیطان کو معبود بنایا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے حدیث قدسی بیان فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2865، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ، میں نے اپنے بندوں کو حنیف پیدا کیا ہے تمام کو، وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمْ الشَّيَاطِينُ، میرے بندوں کے پاس شیطان آئے، فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، اللہ فرماتے ہیں میں نے تو سب بندوں کو حنیف پیدا کیا تھا، میں نے تو سب بندوں کو توحید پر پیدا کیا تھا، میں نے تو سب بندوں کو فطرت پہ پیدا کیا تھا، لیکن ہوا کیا کہ ان کے پاس شیطان آئے، فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، انہوں نے انہیں ان کے دین سے دور کر دیا، وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ،
اور ان پر وہ چیزیں حرام کر دی جو میں نے ان کے لیے حلال کی تھیں. تو گویا کہ اللہ نے بتایا کہ جس چیز کو اللہ حلال کر دیں اس کو حرام کرنا جائز نہیں ہے. انسان اپنی مرضی سے حرام کرے یا انسان شیطانوں کے پیچھے لگ کر اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کرے تو یہ چیز جائز نہیں ہے، کیونکہ حلال اور حرام کرنا صرف اللہ کا حق ہے. تو گویا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین ایک تو یہ حکم دے رہے ہیں کہ اللہ نے جو کچھ زمین میں پیدا کیا ہے حلال اور طیب اسی کو کھا سکتے ہو، حرام اور خبیث چیز کو نہیں کھا سکتے. ایک تو اللہ نے بتایا حلال چیز کو طیب چیز کو کھانا چاہیے، حرام کو نہیں کھانا چاہیے. دوسرا اللہ نے یہ بھی بتایا کہ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے طیب بنایا ہے اسے کھاؤ، پھر اسے اپنے اوپر حرام بھی نہ کر لو. دونوں باتیں یہاں مراد ہے. ایک تو اس آیت کریمہ سے یہ بھی پتہ لگا کہ ہم صرف حلال اور طیب چیز کو استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ بھی پتہ لگا کہ جو حلال اور طیب ہے اس کو کھانے سے رکنا بھی نہیں چاہیے، اس کو اپنے اوپر حرام بھی نہیں کرنا چاہیے. ہاں میں ذکر کر چکا ہوں، ایک بندہ کسی بیماری کی وجہ سے کسی چیز کو نہیں استعمال کرتا، یا ایک بندہ جو ہے وہ طبی طور پر اس کو ایک چیز پسند نہیں ہے، وہ اس کو اپنے اوپر حرام نہیں کرتا، ویسے اس چیز کو استعمال نہیں کرتا، یہ بالکل ایک الگ چیز ہے. یہاں بات ہو رہی ہے کہ اگر اللہ نے کوئی چیز حلال اور طیب بنائی ہے، انسان اس کو اپنے اوپر حرام کر لے. جس طرح ایک حرام چیز کو استعمال کرنا ناجائز ہے، اسی طرح ایک حلال چیز کو بلا وجہ، میں بار بار بلا وجہ کا لفظ بول رہا ہوں، بلا وجہ اپنے اوپر حرام کر لینا بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا بڑا گناہ سور کا گوشت کھانا ہے. اللہ نے سور کا گوشت کھانے سے منع کیا ہے کہ وہ خبیث ہے، وہ نجس ہے. تو جس طرح سور کا گوشت کھانا حرام ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے، اسی طرح جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے اسے کھانے سے رک جانا بلا وجہ کچھ عقائد کی بنا پر. جس طرح مثلا ہندو ہیں، وہ گائے کے بارے میں وہ گائے کو ماتا قرار دے کر وہ کہتے ہیں گائے کو ذبح نہیں کیا جا سکتا، گائے کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا. تو جس طرح سور کے گوشت کو اپنے لیے حلال کرنا اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے، اسی طرح گائے کو اپنے اوپر حرام کر لینا بھی اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے. یہ دونوں باتیں یہاں موجود ہیں. خنزیر پگ جس کو کہتے ہیں، تو یہاں دونوں باتیں مراد ہیں کہ ایک تو حلال اور پاکیزہ کھاؤ زمین سے، اور دوسرا کہ جو اللہ نے حلال طیب بنایا ہے اسے کھاؤ، اسے کھانے سے رکو نہیں. ولا تتبعوا خطوات شیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. شیطان کے قدموں کی پیروی دونوں صورتوں میں ہوتی ہے، یا تو انسان حلال اور پاکیزہ کی بجائے انسان حرام اور خبیث چیز کو کھانا شروع کر دے، پینا شروع کر دے، یا پھر شیطان کے قدموں کی پیروی یہ بھی ہے کہ اللہ نے کسی چیز کو حلال اور طیب قرار دیا ہے، انسان کے نہیں میں اس کو استعمال نہیں کر سکتا، انسان اسے اپنے اوپر اب کچھ عقائد کی وجہ سے اسے اپنے اوپر حرام کر لے. یہ دونوں شیطان کے قدموں کی پیروی ہے. اصل میں نے ذکر کیا کہ مشرکین مکہ اور ان سے پہلے یہود و نصارہ نے بھی کچھ چیزیں اپنے اوپر حرام کی تھیں، تو مشرکین مکہ نے کچھ چیزیں حلال چیزیں اپنے اوپر حرام کی تھیں. تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جگہ جگہ رد کیا ہے کہ تم اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنی مرضی سے اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا کچھ اپنی بیویوں کے بعض معاملات کی وجہ سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے تنبیہ فرمائی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیے ہے آپ اسے اپنے پر حرام کیوں کرتے ہیں؟ آپ تو کسی وجہ سے کہہ رہے میں آئندہ شہد نہیں پیوں گا، اگر آپ کے بعد آپ کی امت نے کہا کہ ہمارے نبی وہ شہد نہیں پیتے تھے تو آپ کی امت نے شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا، تو آپ کی وجہ سے تو آپ کیوں شہد کو اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں جب اللہ نے اس کو حلال کیا ہے؟ آپ اب اس قسم کا کفارہ دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کا کفارہ دیا. آپ نے قسم اٹھائی تھی کہ میں شہد نہیں پیوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ اتار دی، آیت اتار دی قرآن کریم کی. جی گو کے گوشت کو بھی آپ نے نہیں کھایا تھا، اس کو کیا کہیں حرام؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ کھایا گیا ہے، آپ کے سامنے گو کو بالکل کھایا گیا، آپ نے نہیں کھایا. آپ میں نے بتایا طبی طور پر کسی چیز کو نہ کھانا یہ بالکل ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ کے دسترخوان پہ کھایا جا رہا ہے تو آپ کی اجازت حاصل ہے. سور ہمیشہ ہی حرام رہا ہے. جو چیز نجس ہے، جب اللہ کہتے ہیں فَإِنَّهُ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ.
کہ میں ان چیزوں کے علاوہ کوئی چیز حرام نہیں پاتا، ان میں سے تیسری چیز سور کا گوشت ہے، اور اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ رِجْسٌ، یہ ناپاک ہے. تو ایک ناپاک چیز وہ کسی شریعت میں حلال کیسے ہو سکتی ہے؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارے لیے واضح دشمن ہے. شیطان کی قدموں کی پیروی نہ کرو، شیطان کے پیچھے نہ لگنا، وہ تمہارا واضح دشمن ہے. وہ تمہیں اللہ کے حلال اور حرام کردہ چیز سے تمہیں روکنا چاہتا ہے، وہ تمہیں دعوت دیتا ہے تم اپنی مرضی سے حلال حرام کرو. وہ تمہارا دشمن ہے، تم نے شیطان کے پیچھے نہیں چلنا. تو ہم اپنی عقل سے، اپنی فطرت سے چیزوں کو حلال حرام نہیں کر سکتے. ہم اپنے علماء کے پیچھے لگ کر، اپنے بزرگوں کے پیچھے لگ کر، اپنے مذہبی پیشواؤں کے پیچھے لگ کر چیزوں کو حلال حرام نہیں کر سکتے. حلال حرام کرنا صرف اللہ رب العالمین کا حق ہے. بعض آیات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ نبی بھی حلال اور حرام کرتے ہیں. سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. نبی کیا کرتے ہیں؟ نبی لوگوں کو یأمرهم بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہاہم عن المنکر، برائی سے روکتے ہیں، ویحل لہم الطیبات، پاکیزہ چیزیں لوگوں کے لیے حلال کرتے ہیں، ویحرم علیہم الخبائث، اور خبیث چیزیں لوگوں پر حرام کرتے ہیں. اللہ نے یہاں حلال اور حرام کرنے کی نسبت نبی کی طرف بھی کی ہے. تو کیا حلال اور حرام کرنا یہ نبی کا بھی حق ہے؟ کیا نبی بھی اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال حرام کر سکتے ہیں؟ نہیں، نبی بھی اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال حرام نہیں کر سکتے، کیونکہ دوسری آیت کریمہ جو بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی کہ جب اللہ نے آپ کے لیے ایک چیز حلال کی ہے، آپ اسے حرام کیسے کر سکتے ہیں؟ پتہ لگا کہ نبی بھی اپنی مرضی سے کہ اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام نہیں کر سکتے اپنی مرضی سے. جس طرح شہد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا اپنے اوپر، کچھ وجوہات کی وجہ سے اللہ نے تنبیہ اتار دی. تو جب اس آیت کریمہ میں اللہ فرما رہے ہیں کہ نبی حلال اور حرام کرتے ہیں، تو اس سے مراد کیا ہے؟ قرآن کریم میں کنٹراڈکشن نہیں ہو سکتی، ٹکراؤ نہیں ہو سکتا. اس آیت کریمہ سے مراد ہے کہ نبی حلال اور حرام کرتے ہیں اللہ کے حکم سے. نبی جو بھی حلال حرام کرے گا، لوگوں کو بتائے گا، صحابہ کرام کو کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، تو وہ اللہ کی طرف سے بتاتا ہے. تو نبی بھی حلال حرام کرتا ہے اللہ کے حکم سے. جہاں نبی اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال حرام کر دے، وہاں اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے. جب نبی کو ذاتی طور پہ یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کرے، جب اللہ اس پر تنبیہ فرماتے ہیں سورہ تحریم کے شروع میں، تو پھر یہ حق نبی کے بعد امت کو کیسے ہو سکتا ہے کہ امت کے صحابہ یا علماء یا نیک لوگ یا امت میں کوئی بھی شخص کسی چیز کو اپنے لیے حلال حرام کر دے؟ یہ حق نبی کو ذاتی طور پہ حاصل نہیں ہے تو کسی امتی کو بھی حاصل نہیں ہو سکتا. اور اگر ہم یہ حق کسی کو دیں گے، اپنے بزرگوں کو، اپنے مذہبی پیشواؤں کو، اپنے علماء کو، تو گویا کہ ہم انہیں رب بنا لیں گے. یہ شرک ہے. میں نے ذکر کیا آپ سے، میں ذکر کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر اللہ کے حکم سے کسی چیز کو حلال حرام کہیں تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اللہ نے کسی چیز کو حلال حرام کیا. نبی اللہ کے حکم سے چیزوں کو حلال حرام بیان کرتے ہیں، لیکن اگر نبی اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال کر دیں یا حرام کر دیں تو اللہ تنبیہ فرماتے ہیں کہ اے نبی، آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ آپ اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کریں؟ جب نبی کو ذاتی طور پہ یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کرے، تو یہ حق نبی کے بعد کسی امتی کو کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ کسی عام امتی کو یا کسی عالم کو یا کسی مذہبی پیشوا کو یہ حق اپنی ہاں کوئی عالم یہ کہے اللہ نے فلاں چیز کو حلال کی ہے، اللہ نے فلاں چیز کو حرام کیا ہے، وہ قرآن کی آیت پیش کرے، حدیث پیش کرے، وہ تو ایک الگ چیز ہے. لیکن کوئی عالم اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال حرام نہیں کر سکتا. اگر ہم یہ حق اپنے بڑوں کو، اپنے علماء کو دے دیں تو گویا کہ ہم انہیں اللہ کا شریک بنا لیں گے. سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العالمین نے یہودیوں عیسائیوں کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے احبار، اپنے علماء اور اپنے رہبان، اپنے درویشوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا تھا. تو حضرت علی بن حاتم جو عیسائی تھے پہلے، بعد میں مسلمان ہو گئے، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. صحیح حدیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے
کہ اے اللہ کے رسول، قرآن یہود و نصارہ کے حوالے سے کہتا ہے کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو رب بنایا تھا، تو حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، ہم نے تو اپنے علماء کو رب نہیں بنایا ہوا تھا، ہم تو اپنے علماء کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم اپنے علماء کی حلال کردہ چیزوں کو حلال نہیں مانتے تھے؟ کیا تم اپنے علماء کی حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں مانتے تھے؟ کہنے لگے ہاں یہ کام تو ہم کرتے تھے، کہ جسے وہ حلال حرام کہہ دیتے ہم آنکھیں بند کر کے اسے حلال حرام مان لیتے تھے، ہم ان سے کوئی دلیل نہیں مانگتے تھے، ہم ان سے کوئی حوالہ نہیں مانگتے تھے۔ جس کو انہوں نے حلال کہہ دیا ہم بھی کہتے تھے یہ حلال ہے، جس کو انہوں نے حرام کہہ دیا ہم بھی اسے حرام کہتے تھے۔ آپ نے فرمایا یہی تو اپنے علماء کو رب بنانا ہے۔ تو یہ حلال حرام کا حق ذاتی طور پر نبی کو بھی نہیں ہے، اور جب نبی کو نہیں ہے تو کسی امتی کو کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی امتی کو نہیں ہو سکتا۔ جی جی تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی تھی شہر، اس کے بارے میں بھی کیا وحی تھی یا نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے علاوہ بات نہیں کرتے، جو بھی بات کرتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے۔ یہ آیت کریمہ کا مفہوم ہے سورہ نجم کے شروع میں نے اسی کئی دفعہ وضاحت کی ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، ستارے کی قسم جب وہ گرے تمہارا ساتھی نہ گمراہ ہوا ہے نہ بہکا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ خواہش سے بات نہیں کرتا، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ جو بات بھی کرتا ہے وہ وحی ہوتی ہے۔ یہ عام اپنے اصول، یہ عام نہیں ہے یہ آیت کریمہ، اس سے مراد نبی کی ہر بات نہیں ہے۔ نبی کی دو حیثیتیں ہیں، ایک نبوی حیثیت جب وہ اللہ کے نبی کے طور پہ بات کریں، جب دین کی بات کریں، اور ایک نبی کی حیثیت ہے بشری، جب نبی بطور بشر بات کریں، جس طرح بشر معاملات آپ اس میں کرتے ہیں، نبی بھی بشر ہوتا ہے، نبی بھی بشر کی طرح معاملات کرتا ہے، نبی بھی اپنی بیویوں سے بات چیت کرتا ہے، نبی بھی بیویوں سے کہتا ہے کہ مجھے کھانا دو، مجھے پانی دو، مجھے فلاں چیز دو۔ تو نبی کی ہر بات وحی نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے کوئی چیز مانگتے تھے دنیاوی طور پر، جب کسی سے کھانا، اپنے بیگموں سے، اپنے ازواج مطہرات سے کھانا مانگتے تھے، پانی مانگتے تھے، وہ وحی نہیں ہوتا تھا۔ آپ کی وہ بات وحی ہے جو آپ نے بطور دین فرمائی ہو، اور باقاعدہ اس کی وضاحت احادیث میں موجود ہے، آپ کا فرمان موجود ہے کہ جو تمہیں میں بات اللہ کی طرف سے بیان کروں تو وہ حق ہے، اس کے اندر کوئی غلطی کا امکان نہیں ہے۔ جو بات آپ اللہ کی طرف سے بیان کریں یعنی دین کے نام پر بیان کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کے علاوہ یعنی وحی کے علاوہ بھی آپ کلام فرماتے تھے، روزمرہ معاملات، روزمرہ چیزیں، تو آپ کی یعنی عام ہر بات وحی نہیں ہوتی تھی، جو بات بطور دین آپ فرماتے تھے وہ ہر بات وحی ہوتی ہے۔ صحابہ پوچھ بھی لیتے تھے کیا؟ ہاں جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض احکامات پر صحابہ پوچھ لیتے تھے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ حکم بطور نبی دے رہے ہیں کہ آپ یہ حکم بطور مشورہ دے رہے ہیں؟ بطور مشورہ کا مطلب یہ تھا کہ آپ ایک بشر کے طور پہ، جس طرح ایک ساتھی دوسرے ساتھی کو مشورہ دیتا ہے ایک ذاتی رائے کے طور پر، آپ یہ ذاتی مشورہ دے رہے ہیں ذاتی رائے کے طور پر کہ آپ یہ اللہ کی طرف سے آپ بات کر رہے ہیں۔ حضرت بریرہ کو آپ نے فرمایا کہ حضرت بریرہ کہ آپ نے فرمایا کہ اصل میں حضرت بریرہ لونڈی تھیں اور خوبصورت تھیں، اور ان کے شوہر بھی غلام تھے، وہ سیاہ رنگ کے غلام تھے، تو ان کے آقا اور ان کے مالک تھے جو بریرہ کے اور مغیث کے، انہوں نے ان دونوں کی شادی کرا رکھی تھی، تو حضرت بریرہ کو آزاد کر دی حضرت عائشہ نے خرید کر۔ اب اسلام کا حکم یہ ہے کہ جب لونڈی اور غلام ہوں تو ٹھیک ہے، اگر ان میں سے کوئی آزاد ہو جائے، لونڈی آزاد ہو جائے تو اسے اختیار حاصل ہو جاتا ہے نکاح کو فسخ کرنے کا، کیونکہ آزاد ہو گئی ہے۔ مغیث اب غلام تھے اور بڑی محبت تھی ان کو اپنی بیوی سے، تو جب حضرت بریرہ آزاد ہوئیں تو انہوں نے کہا میں مغیث کے ساتھ نہیں رہ سکتی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ آپ کو حضرت عباس نے کہا کہ یہ مغیث جو ہیں، مغیث نے ان سے بات کی، حضرت عباس سے یہ سفارش کرنے کا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو حضرت عباس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی کہ آپ مغیث کی حالت نہیں دیکھتے، وہ اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتے ہیں، تو ان کو بڑا دکھ ہے کہ وہ ان کی بیوی ان سے نکاح فسخ کر رہی ہے، تو آپ مشورہ دیں بریرہ کو کہ وہ محبت کرنے والے شوہر سے کیوں خلاصی حاصل کر رہی ہے، وہ نہ حاصل کرے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو بلایا اور آپ نے حضرت بریرہ سے کہا رضی اللہ عنہ وارضاہ کہ مغیث تم سے محبت کرتا ہے تو تم اس سے نکاح فسخ کیوں کرتی ہو، تم نہ فسخ کرو۔ تو وہ عرض کرنے لگی کہ آپ یہ مجھے مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ یہ مجھے اللہ کے حکم سے بات کر رہے ہیں۔
وحی کی روشنی میں بات. آپ نے فرمایا نہیں میں مشورہ دے رہا ہوں. کہنے لگے میں مشورے کی پابند نہیں ہوں. انہوں نے مشورہ نہیں مانا آپ کا. اور یعنی نبی کی بات ماننا ضروری ہے امت کے لیے، لیکن وہ بات ماننا ضروری ہے جو نبی اللہ کی طرف سے کہیں. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. کسی مومن یا مومن مرد یا عورت کے لائق نہیں ہے جب اللہ یا اللہ کا رسول کوئی فیصلہ کر دے پھر اس کے لیے اختیار ہو. تو یہاں اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے سے مراد اللہ کے رسول کا فیصلہ وہ جو اللہ کی طرف سے وہ فیصلہ سنائے. تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ حلال اور حرام کرنے کا حق ذاتی طور پر تو نبی کو بھی نہیں ہے، تو کسی امتی کو کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کسی امتی کو ہم یہ حق دے دیں اپنے بزرگوں کو، ان کی ہر بات کو آنکھیں بند کر کے حلال یا حرام مان لیں تو یہ شرک ہو جائے گا. اللہ فرماتے ہیں انما یأمرکم بالسوء والفحشاء. شیطان کی بات ہوئی کہ یہ شیطان کے قدموں کی پیروی ہے. اگر تم اپنی مرضی سے چیزوں کو حلال حرام قرار دو، یا تم اپنے علماء کے پیچھے لگ کر، اپنے مذہبی پیشواؤں کے پیچھے لگ کر، اپنے بڑوں کے پیچھے لگ کر چیزوں کو حلال حرام سمجھو، تو یہ تو شیطان کی پیروی ہوگی. شیطان تو تمہارا دشمن ہے. شیطان تو تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا اور بے حیائی کا. وَأَن تَقُولُوا، اور وہ یہ حکم دیتا ہے تمہیں کہ تم کہو اللہ پر ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے. شیطان تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم گناہ کرو، تم بے حیائی کرو، اور اسی طرح شیطان تمہیں یہ حکم بھی دیتا ہے کہ تم اللہ پر وہ باتیں کہو جو تم جانتے نہیں ہو، جن میں سے حلال چیز کو حرام کرنا یا حرام چیز کو حلال کرنا شامل ہے. یہ شیطان تمہیں یہ وسوسہ ڈالتا ہے اور شیطان تمہیں یہ حکم دیتا ہے. جو یہ کام کرے گا وہ شیطان کی پیروی کرے گا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، ان مشرکین سے، پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے. قالوا، تو وہ کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، بلکہ ہم تو پیروی کریں گے اس کی جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اپنی مرضی سے تم نے یہ جو جانوروں کو حرام کیا ہوا بحیرہ صائبہ وسیلہ کے نام پر، تو تم نے یہ جو جانوروں کو حرام کیا تم ان کو حرام نہ سمجھو. جب اللہ نے ان کو حلال کیا تم بھی انہیں حلال سمجھ کے استعمال کرو. جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو. وہ کہتے تھے نہیں، ہم اپنے آباء و اجداد کی پیروی کریں گے. کہتے تھے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس دین پر پایا ہے جو ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں بیان کیا، تو ہم اس پر عمل کریں گے. ہمارے آباء و اجداد کے دور سے پرانی یہ رسم چلی آ رہی ہے ہمارے ہاں کہ فلاں جانور حرام ہے، ہم فلاں جانور کو استعمال نہیں کر سکتے، تو ہم اللہ کے حکم کو نہیں دیکھیں گے، ہم ما انزل اللہ کو نہیں دیکھیں گے، ہم تو دیکھیں گے کہ ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے رہے. تو یہ ایک شیطان کا بہت بڑا حربہ ہے کہ شیطان ہمیں ورغلاتا ہے اور شیطان ہمارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ ہم فلاں کام کو کیسے چھوڑ دیں، ہمارے آباء و اجداد وہ کام کرتے آئے ہیں. کچھ چیزیں ہمارے ہاں وہ رسم و رواج کے طور پر معاشرے میں رائج ہو جاتی ہیں اور پھر ہم ان چیزوں کی پابندی کرتے ہیں کہ جی ہمارے آباء و اجداد، ہمارا کنبہ قبیلہ، ہمارا گروہ یہ کام کرتا ہے، ہمارے علاقے کے لوگ یہ کام کرتے ہیں، ہم تو ہمیشہ سے یہ کام کر رہے ہیں، تو ہم اس کام کو کیسے چھوڑیں. تو یہ پھر اپنے آباء و اجداد کی پیروی ہے، یہ پھر اللہ کی پیروی نہیں ہے. اور لوگوں کے جہنم میں جانے کا ایک بڑا سبب اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرنا ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ جہنمی لوگ اللہ سے دعائیں کریں گے کہ انہیں جہنم سے نکال دیا جائے، تو اللہ فرمائیں گے کہ یہ جہنمی لوگ جہنم میں کیوں گئے ہیں. اللہ فرمائیں گے یہ جہنمی لوگ جہنم میں اس لیے گئے ہیں کہ یہ آنکھیں بند کر کے اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرتے تھے. انہم الفوا آباءہم ضالین فہم علی آثارہم یہرعون. انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو گمراہ پایا تھا اور یہ آنکھیں بند کر کے اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرتے تھے. اور یہ بھی شرک میں ہی آ جاتا ہے. شرک دیکھیے اللہ کے علاوہ جس کی بات مانی جائے تو شرک ہے. انسان اپنے نفس کی بات مانے، انسان اپنے آباء و اجداد کی بات مانے، انسان اپنے معاشرے کی اور اپنے رسوم و رواج کے پیچھے لگ جائے، انسان اپنے مذہبی پیشواؤں کے پیچھے لگ جائے، انسان شیطان کے پیچھے لگ جائے. اللہ قیامت کے دن، جب قیامت کے دن جنتی اور جہنمی ہوں گے تو اللہ جہنمی لوگوں سے کلام کریں گے اور اللہ ان سے کہیں گے الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان. جو جہنمی لوگ ہیں اللہ ان سے کہیں گے کہ اے بنی آدم، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم نے شیطان کی عبادت نہیں کرنی. شیطان کی عبادت کیا ہے؟ کہ شیطان کے پیچھے لگنا. شیطان کی عبادت یہ بھی ہے کہ شیطان کو سجدہ کیا جائے باقاعدہ
ایسے لوگ بھی ہیں جو شیطان کو سجدہ کرتے ہیں، لیکن صرف شیطان کو سجدہ کرنا شیطان کی عبادت نہیں ہے، شیطان کے پیچھے لگنا بھی شیطان کی عبادت ہے۔ تو انسان شیطان کے پیچھے لگے، وہ شیطان کی عبادت کر رہا ہے۔ انسان اپنے مذہبی پیشواؤں کے پیچھے لگے، ان کی ذاتی باتوں کے پیچھے لگ جائے، یہ بھی جو ہے وہ اپنے یہ اپنے اماموں کی عبادت ہے۔ انسان اپنے رسوم و رواج کے پیچھے لگ جائے، اپنے آباء و اجداد کے پیچھے لگ جائے، تو یہ سب کی سب چیزیں شرک بن جاتی ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے حق میں ڈاکہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا، اصل تو حکم یہ ہے کہ ما انزل اللہ کی پیروی ضروری ہے، قرآن و حدیث، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ اللہ معاف کرے، آج بھی اکثر لوگ یہی بات کہتے ہیں، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون۔ اللہ فرماتے ہیں کیا اور اگرچہ ان کے آباء و اجداد نہ عقل کرتے ہوں کسی شے کی اور نہ وہ ہدایت پاتے ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی کے آباء و اجداد بے عقل ہوں، بے وقوف ہوں، گمراہ ہوں، پھر بھی وہ اپنے آباء و اجداد کی پیروی کریں گے، یہ تو بڑا غلط اصول ہے کہ ہم تو اپنے آباء و اجداد کی پیروی کریں گے۔ آباء و اجداد گمراہ ہو سکتے ہیں، آباء و اجداد بے وقوف ہو سکتے ہیں، اگر وہ بے وقوف اور گمراہ ہوں گے پھر بھی تم آنکھیں بند کر کے ان کی پیروی کرو گے؟ نہیں، انسان کو آنکھیں کھول کر اگر آباء و اجداد حق پر ہوں انسان کو ان کی پیروی کرنی چاہیے، کوئی غلط بات نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا واتبعت ملۃ آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میں اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرتا ہوں، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب۔ انسان اپنے آباء و اجداد کی پیروی کر سکتا ہے اگر وہ حق پر ہوں، اس وجہ سے نہیں کہ میرے آباء و اجداد ہیں، اس لیے کہ وہ حق پر ہیں، جس طرح یوسف نے فرمایا۔ لیکن اپنے آباء و اجداد کی آنکھیں بند کر کے پیروی کرنا، تو اللہ فرماتے ہیں آباء و اجداد تو بے وقوف بھی ہو سکتے ہیں، وہ تو گمراہ بھی ہو سکتے ہیں، پھر بھی تم آباء و اجداد کی پیروی کرو گے۔ تو انسان کو غور کرنا چاہیے کہ انسان کو حق کی ما انزل اللہ کی پیروی کرنی چاہیے، آباء و اجداد کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔